الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يا بني إسرائيل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر. واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا چھٹا رکوع آیت نمبر 47 اور 48 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا، میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے وعدے کو پورا کرو، مجھ سے ڈرو، اور جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، اور اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بنو. میری آیات کے بدلے میں دنیاوی تھوڑی قیمت مت حاصل کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. یہ مختصر دعوت دینے کے بعد اب یہاں سے جو ہمارا آج کا سبق ہے، بنی اسرائیل کو تفصیلی دعوت کا آغاز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تفصیلی دعوت یہ ہے کہ اس کی انواع ہیں اور اس کی دعوت کے انداز ہیں. مثلا ایک انداز یہ ہے جو ابھی شروع ہو رہا ہے ابتدا سے، کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. اس اگلے پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلائیں گے. اس سے آگے اگلا انداز ہوگا، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بڑوں کی کمزوریاں، کوتاہیاں اور اللہ کے حکم میں ٹال مٹول اس کو بیان کریں گے کہ تمہارے بڑے یوں کرتے تھے
تو ان پہ اللہ کی پکڑ آئی تم ایسے نہ کرو۔ اس کے بعد آگے بنی اسرائیل کے کچھ گروہوں کا ذکر ہے، وہ بھی انشاءاللہ اپنے مقام پہ ساری تفصیل آتی جائے گی۔ تو یہاں سے تفصیلی دعوت کا آغاز ہے، مختلف انواع پر مشتمل ہے، مختلف انداز ہیں اس میں دعوت کے۔ تو پہلا انداز جو ہے اس میں ان کے بڑوں کو جو اللہ نے انعامات دیے تھے ان کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے وہی بات دہرائی جو پچھلے رکوع کے شروع میں کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو۔ تو پھر بات وہی ہے کہ جب تک بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے تب تک شکر کا جذبہ پیدا ہوتا رہتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چھوڑ دے تب ناشکری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی کا معاملہ بہت اچھا ہے، مومن کے علاوہ اور کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی دکھ پہنچتا ہے وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر اس کے لیے بہت بڑی بہتر چیز ہے، اور اگر اسے کوئی راحت پہنچتی ہے وہ شکر کرتا ہے، اور یہ شکر اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ یعنی اہل ایمان کے لیے صبر اور شکر یہ دو اتنے بڑی نعمتیں ہیں۔ اس لیے بعض حضرات نے فرمایا نا کہ صبر آدھا دین صبر ہے اور آدھا شکر ہے، مطلب زندگی گزارنے میں یا انسان کو سکھ ملے گا یا دکھ ملے گا، تو سکھ ملے گا تو شکر کرے، دکھ ملے تو صبر کرے، دونوں اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں کے وعدے ہیں شکر پر، اور شکر تب ہی ہوتا ہے جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر۔ اس پر پہلے بات ہو چکی ہے کہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی ان میں مبعوث فرمائے اور ان میں بادشاہ بھی بنائے، اور اپنے وقت کے حساب سے بنی اسرائیل ساری امتوں سے افضل تھی۔ جب امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو اللہ نے اعلان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع فرماتے ہو۔ تو علی العالمین، عالمین جمع عالم کی، عالم جہان کو کہتے ہیں، اور یہ نکلا ہے علم سے۔ علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور جھنڈا علامت اور نشانی ہوتا ہے۔ کسی پارٹی کا جھنڈا وہ بندہ دیکھتا ہے تو فوراً وہ پارٹی ذہن میں آ جاتی ہے، کسی ملک کا جھنڈا دیکھتا ہے تو فوراً وہ ملک ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو اس دنیا کو، کائنات کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کائنات جھنڈا اور علامت ہے اللہ کی قدرت کی۔ جس طرح ایک جھنڈا دیکھو تو پارٹی کی طرف ذہن جاتا ہے، ایسے ہی دنیا کی ہر چیز کو دیکھو تو اللہ کی قدرت کی طرف ذہن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر اوید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے سر باہر نکالتا ہے نا وہ اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ فرمایا ان البیر، وہ عرب کا ایک دیہاتی کی بات ہے، اس کے پاس اصحاب رسول گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ کی توحید سمجھائی، پھر اس اونٹ چرانے والے نے بڑے خوبصورت انداز میں، جیسے اس کے ذہن میں بات تھی، اونٹ چرانے والا جنگل میں رہتا تھا، اسی انداز میں اس نے بات کی اور بڑی عجیب بات کی۔ کہنے لگا ان البیر لتدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر، کہنے لگا کہ جب میرے اونٹ گم ہو جاتے ہیں اور میں ان کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں نکلتا ہوں، مجھے اونٹ نظر نہ آئے لیکن ان کی لید، ان کا گوبر وہ مجھے نظر آ جائے، اس گوبر کو دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اونٹ ادھر ہی گیا ہے، حالانکہ میں نے اونٹ نہیں دیکھا، میں نے تو گوبر دیکھا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر پتہ کس کا چل گیا؟ اونٹ کا۔ وآثار الاقدام علی المسیر، اور اگر جنگل میں جاؤں اور مجھے کسی کے پاؤں کا کھرا اور نشان نظر آ جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے بندہ ادھر ہی گیا ہے، حالانکہ میں نے بندہ کو نہیں دیکھا،
میں نے کیا دیکھا؟ ایک زمین کے اوپر صرف جوتی کا نشان دیکھا ہے، اس سے اندازہ ہو گیا بندہ ادھر ہی گیا ہے۔ کہنے لگا لید دیکھو تو اونٹ کا پتہ چلتا ہے، اور زمین پر کھرا اور نشان دیکھو تو پورے انسان کا پتہ چلتا ہے۔ فالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ تو اتنے آسمان، اس کے اندر یہ چمکتے دمکتے سورج چاند ستارے، پھر یہ زمین، اس کے اندر یہ کھائیاں اور ندی نالے، یہ لہلہاتے کھیت، اور یہ سرسبز و شاداب باغ، اور یہ زمین کی آبشاریں، اور یہ اس میں چہکتے ہوئے پرندے، اور یہ پوری کائنات کا نظام، یہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد رب کی قدرت کا کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اس کو کہتے ہیں عالم۔ عالم اللہ کی قدرت کی نشانیاں، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھو اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں، تو اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا بنی اسرائیل سے کہ تم ڈرو اس دن سے جو قیامت کا دن ہے، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھو جی، دنیا میں جو انسان پھنس جائے نا، جس کو پولیس گرفتار کرے، اس کی رہائی کی 4 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 4۔ پہلی صورت یہ ہے، پولیس نے مجرم کو گرفتار کیا، پکڑا گیا کوئی جرم کرتے ہوئے، گرفتار کر کے لے گئے، صبح پتہ چلا یار اس کو ہم نے پکڑا ہے نا، یہ تو بڑے وزیر کا بیٹا ہے، تو اس وجہ سے اس کو خود ہی وہ چھوڑ دیتے ہیں، ڈر کے مارے کہیں ہمارے سر کوئی معاملہ نہ پڑ جائے۔ اس وزیر جو اس کا باپ تھا، اس کی ذات اس مجرم کی ذات کو کام آ جاتی ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری، اس کے ساتھ تعلق، یہ کام آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ اس دن سے ڈرو جس دن کسی کی ذات کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ کہ جناب یہ فلانے کا رشتہ دار ہے لہذا اس کو چھوڑ دو، یہ بات نہیں ہوگی۔ یہ بات جب اللہ کی پکڑ آ جائے پھر کوئی رشتہ داریاں تو کام آتی ہی نہیں ہیں۔ کیا آتی ہیں؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا اس کو؟ نہیں۔ حالانکہ نوح علیہ السلام نے سفارش بھی کی۔ ذرا آپ نکالیں سورہ ہود، نکالیں 12واں سپارہ، سورہ ہود 12واں سپارہ نکالیں کہ کس طرح، صفحہ نمبر ہے 205، صفحہ نمبر 205 آیت نمبر 45۔ صفحہ نمبر 205 بلکہ آیت نمبر 42 سے دیکھیں، شروع اس لائن پہلی لائن سے دیکھیں، آیت نمبر 42، صفحہ نمبر 205 آیت نمبر 42۔ جب کشتی میں بیٹھے نوح علیہ السلام، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اور کشتی لے کر چل پڑی ان کو، فی موجن، پانی کی موجوں میں، کل جبال، پہاڑ کی طرح، بڑی کشتی تھی پہاڑ کی طرح، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور بلایا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ کنارے میں تھا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، قال، بیٹے نے کہا، سآوی الی جبل، میں پناہ لے لوں گا پہاڑ پر، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، قال، حضرت نے فرمایا، لا عاصم اليوم، کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحم، وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا۔ اب نوح علیہ السلام سمجھا رہے، بیٹا کہتا ہے میں پہاڑ پہ اونچا چڑھ جاؤں گا جی، چوٹی پہ بچ جاؤں گا۔ اسی دوران اچانک کیا ہوا، وحال بینہم الموج، اور حائل ہو گئی ان کے بیچ میں ایک موج، فکان من المغرقین، ہو گیا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے۔ ابھی گفتگو ہی جاری تھی کہ پانی کی موج اٹھی اور اس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پکڑا اور دریا کی موجوں میں یا پانی کی موجوں میں غرق ہو گیا۔
یہ جو قرآن پاک ہے اس میں ترتیب کے ساتھ واقعات نہیں ہوتے، اس لیے ایک اگلی آیت کو چھوڑیں اور اس سے اگلی دیکھیں، اس آیت کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 45 کو دیکھیں، وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّ، جو ہی بیٹا غرق ہوا نا تو نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، فقال، پس کہا، رب، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میری آل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب حاکموں کا حاکم ہے، یا اللہ تو نے کہا تھا نا تیری آل کو بچاؤں گا، یہ میرا بیٹا میری آل میں سے، اس کو بچا لے۔ قال، رب نے فرمایا، مالک الملک نے کہا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل جو غیر صالح ہیں، فلا تسألنی، پھر سوال نہ کرنا، پس مت سوال کر مجھ سے، ما لیس لک بی علم، جس کا تجھے علم نہیں، انی اعظک، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں میں تم سے نبوت نہ چھین لوں۔ کتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ قال، حضرت نے فرمایا، رب، اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں تجھ سے وہ چیز مانگوں جو میں نہیں جانتا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے میرے اوپر بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنِي، اور رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے سفارش بھی کی، لیکن اللہ نے پھر بھی بیٹے کو نہیں چھوڑا۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، کسی کی ذات کے کوئی کام نہیں آتی۔ جو بیچ میں آیت رہ گئی تھی وہ بھی دیکھ لیں، شک نہ رہ کہ پتہ نہیں یہ کیوں چھوڑ دیے۔ یہ آخر کے بارے میں ہے، جب عذاب آ گیا نا، پھر اللہ نے فرمایا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تم بھی تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ، پھر جناب پانی رک گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ پورا ہو گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی جا کر جودی پہاڑ پر رک گئی، وَقِيلَ، اور رب کی طرف سے کہا گیا، بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، لعنت ہو ظالم قوم پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے پھر کسی کی رشتہ داری کام نہیں آتی۔ تو وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، کسی کی ذات کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مجرم کا رشتہ دار کوئی بڑا اچھے عہدے والا ہو اور اس کی رشتہ داری کی وجہ سے مجرم کو بری کر دیا جائے، فرمایا دن قیامت کے یا جب بھی اللہ کی پکڑ آئے گی تو یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف جناب کہنا کہ جناب میں سید ہوں، شاہ سید سین نو سلام، تو جو مرضی سید اوری کر دے رہا ہوں، یہ کام نہیں ہے کہ رشتہ داریاں صرف کام نہیں آئیں گی۔ یہاں تو نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے، وہ سید نہیں تھا، پیغمبر کا بیٹا تھا نا جی، سگا بیٹا، یہاں تو بیچ میں دوسرا واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن رشتہ داری کام نہیں آئی۔ یہ نسل در نسل صدیاں گزر گئیں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اگر سید نبی پاک کا غلام بھی ہو تو اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے، پھر تو بڑی شان والا ہے نا، یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے، کوئی معمولی نہیں۔ لیکن اگر وہ نبی پاک کی طرز زندگی کو اختیار نہ کرے، صرف کہے کہ میں رشتہ دار ہوں اور بس اس لیے جناب میرے لیے کامیابی ہے، یہ قانون اللہ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس نے فرمایا کسی کی ذات کام نہیں آئے گی۔ دوسرا طریقہ جی، اگر کوئی مجرم پکڑا جائے نا دنیا میں، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مجرم پکڑا گیا ہے تو وہ رشتہ دار تو کسی کا نہیں، لیکن کوئی وڈیرا اس کی سفارش کر دے۔ ہمارے ہاں بھی یہ عموماً چلتا ہے کہ جناب کسی بڑے MNA کے پاس چلے گئے، کسی اور بڑے وزیر کے پاس چلے گئے، جی مہربانی کرو جی سفارش کرو، وہ فون کر دے تو بس بات بن جاتی ہے، اور واقعی بن بھی جاتی ہے۔ کسی وڈیرے سے کال کروا دی، مجرم بری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری طریقے کی نفی فرمائی، فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ قبول کی جائے گی سفارش۔ سفارش ہے وہ جو سفارش ہے نا وہ بِإِذْنِ ہے۔ سفارش کی دو قسمیں، ایک شفاعت قہریہ،
شفاعت قاریہ یہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو پکڑا ہے اور میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نہیں بالکل میرا دل نہیں ہے، لیکن قاضی صاحب کہیں جی چھوڑو، اب میں کہوں قاضی صاحب سے مجبور ہو کر، دل بالکل بھی نہیں چاہتا لیکن مجبور ہو کر میں کیا کروں، چھوڑ. یہ ہے شفاعت قاریہ. اللہ کسی سے مجبور نہیں ہوتا، اللہ کسی سے مجبور نہیں ہوتا کہ اللہ کسی کو پکڑے اور اللہ چاہے کہ اس کو عذاب دینا ہے اور کوئی کہے نہیں چھوڑ دے، پھر اللہ تعالیٰ مجبور ہو کے چھوڑ دے، نعوذ باللہ. یہ بات کوئی نہیں ہے. اللہ جس کو پکڑے گا اس کو اللہ چھوڑے گا تو اپنی مرضی سے چھوڑے گا. بے شک وہ جو شفاعت باذنی ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، وہ یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر شرک بھی نہیں، کیونکہ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا. بے شک پیغمبر نے سفارش کی ہے نا تو اللہ نے چھوڑا نہیں چھوڑا. شرک جس کو اندر ہوگا اللہ نہیں چھوڑے گا. شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا. حقوق العباد بھی نہیں معاف کرنے، جو کسی کا حق ہے وہ دلوایا جائے گا، جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے. باقی اللہ کے جو اپنے حقوق ہیں عبادات میں، ان میں کوئی کمی بیشی ہو جائے گی، اللہ کہیں گے یہ میرا بندہ توبہ استغفار بھی کرتا رہا ہے، کوشش بھی کرتا رہا ہے، پھر بھی اس سے کمی بیشی رہ گئی ہے، اب اللہ چاہیں گے کہ میں اس کو بخش دوں. اللہ اس کو بخشنا چاہیں گے. اب اس کو بخشنا بھی ہے، وہ جو انبیاء یا مقربین ہیں ان کی عزت افزائی بھی اللہ نے کرنی ہے. اللہ ان کو اذن دیں گے، اجازت دیں گے، تم اس کے بارے میں سفارش کرو تاکہ میں ان کو بخش دوں. اب سمجھ آئی بات؟ اللہ نے اس کو بخشنا بھی ہے، انبیاء کو عزت بھی دینی ہے، انبیاء ہیں یا حفاظ ہے یا جس کی بھی سفارش ہے، اللہ نے اس کو عزت بھی دینی ہے اور اس کو بخشنا بھی ہے. یہ ہے باذنی، اللہ اذن دیں گے اور جس کے لیے دیں گے اسی کے لیے سفارش ہوگی. ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کسی کو چھوڑنا نہ چاہے اور کوئی سفارش کروا کے چھڑا لے، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ قرآن پاک میں دو قسم کی آیات ہیں نا، ایک میں شفاعت کی نفی ہے اور ایک میں شفاعت کا اثبات ہے. جو نفی ہے وہ یہ نفی ہے کہ کوئی زبردستی نہیں چھڑا سکتا، کوئی اللہ کو مجبور کر کے نہیں چھڑا سکتا. باقی اللہ جس کو چاہے وہ چھوڑ دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. دیکھیں نا، قیامت کا دن ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا. بڑی مشہور حدیث ہے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ سفارش کریں، وہ معذرت کریں گے. نوح علیہ السلام کے پاس سارے انبیاء معذرت کر لیں گے. آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جائیں گے اور دیکھنا وہاں سفارش کسی شخص کے بارے میں نہیں کرنی. ابھی سفارش یہ کرنی ہے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، اور حساب کتاب تو اللہ نے ویسے بھی کرنا تھا سفارش، لیکن جب تک اس سفارش کی بھی اجازت نہیں ہوگی نبی پاک بھی نہیں کریں گے. حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مقام محمود پہ جاؤں گا، سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ کی حمدیں اللہ کی تعریفیں بیان کروں گا. اتنی حمدیں اتنی تعریفیں، سفارش نہیں، اللہ کی حمدیں اللہ کی تعریفیں، کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک سل توتا، سر اٹھا میرے محبوب، اب تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی. یہ ہے اذن. یہ کیا ہے؟ اذن ہوا. اذن ہوا تب جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے اٹھا کر کہیں گے یا اللہ حساب کتاب شروع فرمائیے، مخلوق بڑی پریشان ہے. تو تب اللہ تعالیٰ نے اجازت جب دی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ فلاں صاحب چھڑا لیں گے اور فلاں صاحب جناب فلاں کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دے دیا اب کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. یا جیسے ہمارے بعض ان پڑھ اور جاہل قسم کے نعت خوان، وہ اپنی نعتوں کے اندر ادھر ادھر کی باتیں مارتے ہیں کہ دن قیامت کا آئے گا تو جناب میں نبی پاک کی کملی میں چھپ جاؤں گا، فرشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جناب وہ میں ملوں گا ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. مطلب یہ دنیا کی عدالتوں میں کوئی نہیں چھپنے دیتا، رب کی عدالت میں تو چھپ جائے گا تجھے کوئی ڈھونڈ ہی نہیں سکے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس قسم کی باتیں مطلب یہ جاہل نعت خوانوں نے گھڑی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اس لیے فرماتے ہیں ولا یقبل منها شفاعۃ، سفارش بھی وہاں پہ کام نہیں آئے گی، قبول ہی نہیں کی جائے گی اللہ کی اجازت کے بغیر. تیسرا طریقہ مجرم کی رہائی کا. پہلا طریقہ تو یہ تھا نا کسی کے ساتھ رشتہ داری تعلق تھا بچ گیا، دوسرا کسی کی سفارش ہوئی تو بچ گیا. تیسرا طریقہ جو ہمارے ہاں زیادہ پاکستان میں بڑا مقبول ہے وہ ہے مٹھی گرم کرنا.
ٹھیک ہے نا، کیا کرنا، مٹھی گرم کر ایک یہ چاہ پانی ہے جی، ایک یہ چاہ پانی، یہ چاہ پانی والا طریقہ جس نے ہمارے ہاں بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے کہ جناب تھوڑی سی مٹھی گرم کی اور جناب کچھ دے دیا، بس جناب وہی جو مجرم تھا وہ محرم بن گیا اور بڑی جناب عزت و احترام کے ساتھ جناب بری ہو گیا جی۔ تو فرمایا وہاں پر یہ طریقہ بھی نہیں چلے گا، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا وہاں کوئی بدلے میں کوئی چیز دے دے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نکالیں تیسرے پارے کا بالکل آخر، تیسرے پارے کا آخری صفحہ سورہ آل عمران، صفحہ نمبر ہے 56، صفحہ نمبر 56 آیت نمبر 91، تیسرے پارے کی بالکل آخری آیت ہے، سورہ آل عمران صفحہ نمبر 56 آیت نمبر 91، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ لیکن فرمایا اگر کوئی کفر پر مر گیا تو فلن یقبل من احدہم، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں کسی ایک سے بھی، ملء الارض ذہبا، ساری زمین کا سونے سے بھر جانا، ملء الارض ذہبا، ذہب کہتے ہیں سونے کو، اور ملء الارض زمین کا بھر جانا، یہ ساری زمین سونے سے بھر دی جائے، اتنا بڑا سونا کوئی رشوت دینا چاہے تو قبول نہیں ہوگی جی، ولا افتدا بھی، اگرچہ کوئی بدلے میں دینا چاہے نہیں قبول کیا جائے گا، بلکہ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یؤخذ منها عدل، وہاں ہوگا ہی کسی کے پاس کچھ نہیں، لیکن اگر ہو بھی صحیح، پوری زمین سونے سے بھر بھی دی جائے، اتنا بڑا مال بھی کوئی رشوت کے طور پہ دینا چاہے تو وہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے جی کسی کی مجرم کی رہائی کا، کہ اس کی پارٹی بڑی مضبوط ہو اور وہ احتجاج وغیرہ کریں اور شور شرابہ کریں، حکومت تنگ ہو جائے کہ جناب اب یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا، پورے ملک میں آگ لگ گئی ہے تو اس لیے اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا، ہوتا ہے نا ایسے بھی کہ جناب وہ بندہ گرفتار ہو گیا، پارٹی والوں نے جلوس نکالے، شور شرابے کیے، ہلہ بول دیا، تھانے پہ حملہ کر دیا، پولیس والوں کو پکڑ لیا، اور جناب ایسے حالات ہو گئے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں چھوڑنے پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ہلہ بولنا اور لڑائیاں کرنا اور یہ شور شرابہ یہ تو دور کی بات ہے، وہاں تو کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، کوئی کسی سے حال تک پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی، و اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، بیٹا ماں باپ سے، ماں باپ بیٹے سے، کوئی کسی کو حال تک پوچھے گا نہیں، کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس لیے ہر ایک کی اپنی ایسی حالت بنی ہوئی ہوگی کہ دوسرے کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ اللہ، آپ نکالیں ذرا 29واں پارہ نکالیں، آخری دفعہ دیکھتے ہیں 29واں پارہ نکالیں، سورت کا نام ہے سورۃ الحاقہ، آیت نمبر ہے صفحہ نمبر ہے 514، صفحہ نمبر 514 آیت نمبر 25، سورۃ الحاقہ، سورت کا نام ہے سورۃ الحاقہ، آیت نمبر 25۔ دن قیامت کے یہ ساری چیزیں جو ہے نا، سارے رشتے سب باتیں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال وہ شخص جس کو اس کی کتاب اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا، یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت میری، لم اوت کتابیہ، مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی، مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا، ولم ادر ما حسابیہ، اور نہ جانتا میں کہ حساب کیا ہے، یعنی کاش مجھے حساب نہ دینا ہوتا، یا لیتہا، ہائے افسوس، کانت القاضیہ، موت آ جائے،
قاضی فیصلہ ہو جائے یعنی موت آ جائے میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ ما اغنا عنی مالیہ، نہ کام آیا مجھ سے میرا مال، اور رشوت نہیں چلے گی۔ ما اغنا عنی مال، دنیا میں پھنس جاتا تھا مال دے کر چھوٹ جاتا تھا، یہاں تو میرا مال میرے کام کوئی نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت بھی ختم ہو گئی، میری کرسی بھی ختم ہو گئی، وہ جو میرا تعلق تھا 4 بندے میرے ساتھ تھے وہ بھی مجھ سے چلے گئے، آج میری سلطنت بھی کوئی نہیں، میرا جاننے والا بھی کوئی نہیں، گویا کہ میں تنہا رہ گیا ہوں۔ ابھی یہ شور ہی کر رہا ہوگا افسوس کے ساتھ کہ حکم باری ہوگا، خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلو، پھر دوزخ کے اندر اس کو ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر ایسے زنجیروں میں جکڑو جن کی لمبائی 70 گز ہے، فسلکوہ، ان کے اندر اس کو جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ بد نصیب ہے جو ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی عظمت اس کے دل میں کوئی نہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، اور کبھی اس نے مسکین کے کھانے پر ترغیب کوئی نہ دی۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، پس نہیں ہوگا اس کے لیے آج کے دن یہاں پر کوئی گہرا دوست، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کوئی اور کھانا سوائے پیپ کے، لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ خطا کاروں کا کھانا ہے وہی اس کو کھائیں گے، تو وہاں پہ مال بھی کام نہیں آئے گا نہ کوئی تعلق کام آئے گا۔ ایک ورق آگے الٹائیں سورۃ المعارج میں، یہ بالکل پہلے صفحے پہ دیکھیں، پہلی لائن پہ دیکھیں، آیت نمبر 5 ختم ہو رہی ہے، 6 شروع ہو رہی ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، اللہ فرماتے ہیں اور لوگو تم تو قیامت کو بہت دور دیکھتے ہو، بہت دور سمجھتے ہو، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تلچھٹ تیل کی طرح ہو جائے گا، رنگ بدل دے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوں گے، اور حالت کیا ہوگی، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست سے حال تک نہ پوچھے گا، چھڑانا جا کر تو دور کی بات ہے نا، کوئی کسی سے حال تک، یبصرونہم، یہ نہیں کہ دیکھے گا نہیں، یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہوں گے، یود المجرم، مجرم یہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، لو یفتدی، کاش کے فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے، کس چیز کو بدلے میں دے، بے بنی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو، کہے گا یا اللہ میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال، مجھے چھوڑ، میں بچہ ہوں، بچے جلے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وصاحبتہ، اور فدیے میں دے گا، بدلے میں دے گا اپنی بیوی کو، واخیہ، اور اپنے بھائیوں کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے اس کنبے قبیلے کو جس پر بڑا ٹھکانہ تھا، اس کو بڑا نازنا، اس کو، میرا سارا کنبہ ڈال دوزخ میں یا اللہ، میرے بیوی کو ڈال، میرے بھائیوں کو ڈال، میرے بچوں کو ڈال، کوئی پرواہ نہیں، نہیں، ومن فی الارض جمیعا، جو زمین میں ہے سب کو یا اللہ دوزخ میں ڈال، ثم ینجی، بس مجھے نجات دے دے، میں بچہ ہوں، باقی کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ جواب آئے گا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کلیجے کو جلا ڈالے گی، بھون ڈالے گی، تدعو من ادبر وتولی، بلائے گی جس نے پیٹھ دی اور بھاگا، جو بھاگنا چاہا جس نے منہ موڑا، دوزخ کی آگ اس کو آواز دے کر بلائے گی کہاں جا رہا ہے، وجمع فاوا، جو جمع کرتا رہا اور اسی چکر میں لگا رہا، آج دوزخ اس کو بلا بلا کے جلائے گی، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو وہاں پر یہ رشتہ داریاں، یہ تعلق داریاں سب ختم ہو جائیں گے۔ تو ابتدا میں انعامات یاد دلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تم کن چکروں میں پڑے ہو،
دنیا کے، تو گویا کہ صرف ان سے تو نہیں کہا نا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کن چکروں میں پڑے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ اس دن سے ڈرو جس دن نہ تو کوئی رشتہ داری کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی بدلہ دیا جائے گا اور نہ کوئی مدد کرے گا، بس تو اکیلا ہوگا، تو نے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ یہی تیری دنیا کی زندگی جو تو نے گزاری ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر تو نے اچھی گزاری ہے تو کامیاب ہو جائے گا، اگر تو نے یہ دنیا کی زندگی غلط گزاری ہے تو ناکام ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر، واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور قبول نہ کی جائے گی اس سے سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور لیا نہ جائے گا کوئی بدلہ، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔